انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ کیونکہ چچا پاور طاقت میں دو طرح کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو طاقتور جب ہوتے ہیں کوئی بھی، یہ جتنا بھی میں بیان کر رہا ہوں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں میرے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہیں، میرے سکھ بھائیوں کے لیے بھی ہیں، میرے جینی اور بودھی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ مسلمانوں نے اپنے لیے صرف پیٹنٹ نہیں کروایا ہوا۔ تو ابو بصیر کو اس کے چچا نے، پاور والے لوگوں میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، جب وہ پاور میں ہوتے ہیں یا تو وہ رب سے ڈرتے ہیں، ہر فیصلے کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرے رب کی پکڑ نہ آ جائے، ایشور کی پکڑ نہ آ جائے، یا پھر وہ دولت کے غرور میں مگن ہو جاتے ہیں، پھر وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا جو ہے نا، دولت کے گھمنڈ میں، اب جب یہ پہنچے فرمایا تو نے پتہ لگا تو نبی علیہ السلام کا عاشق بن گئے، ان کی اطاعت کرے گا۔ ہاں صحیح سنا ہے آپ نے؟ کہنے لگا سن، اگر تو ادھر جانا ہے تو ساری پراپرٹی میں سے، سارے بیوپار میں سے، سارے مویشیوں میں سے، ساری جائیداد میں سے تیرا حصہ ختم۔ اب وہ چچا یہ سمجھ رہا ہے یہ عرب پتی شہزادہ ہے میرا، 200 درہم کے تو کپڑے پہنتا ہے، ایک دم کہوں گا کہ سب کچھ چھین لیا ہے تو گھبرا جائے گا۔ تو سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں ہے، مسکرا کے کہتے ہیں چچا تم تو مال کی بات کرتے ہو، ابو بصیر تو اپنی جان بھی محمد رسول اللہ کے لیے۔ گستاخی معاف میرے سے نام غلط لیا گیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا مصعب کی تو جان بھی محمد رسول اللہ کے لیے، تم صرف مال کی بات کر رہے ہو۔ اب پھر وہی قصہ ہے، چچا کو اور ناراضگی ہوئی کہ اچھا جائیداد کھونے کے بعد بھی باز نہیں آتا، تو چچا نے ذرا شدت کا فیصلہ لیا، کہنے لگا یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے اور وہ جو باہر تمہاری بہترین سواری کھڑی ہے یہ بھی تو ہمارے پیسوں کی آئی ہے نا، اگر مصعب تمہیں نبی علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے، ہم سے نہیں رہا، تو یہ کپڑے اتارو، یہ جوتے اتارو، یہ سر پر باندھا ہوا اپنی دستار اتارو یہاں پر۔ چچا کے ذہن میں ہے کہ کپڑے اترواؤں گا تو ڈر جائے گا، تو ابو بصیر نے ایک ایک کر کے کپڑے اتارنے شروع کیے، صرف تہبند بندھا ہوا رہ گیا۔ تو جب چچا نے یہ دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر شکن نہیں ہے تو ضلالت پر اتر آیا، کہنے لگا اچھا یہ جو تہمت باندھ رکھا ہے یہ بھی اتار دو، یہ ہماری دولت کا ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ اگر ابو بصیر کو سر سے پیر تک کپڑوں سے بالکل ننگا کر دوں گا تو یہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے کپڑے اتار کے چچا نے نکال دیا، سیدھا ماں کے کمرے میں گئے۔ اماں نے جب دیکھا کہ نوجوان بیٹا بنا کپڑوں کے کمرے میں آیا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، پوچھا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے اماں جب میں پیدا ہوا تھا بے لباس تھا، تو نے مجھے کپڑے پہنائے، آج چچا نے بے لباس کر دیا۔ اماں اندر گئی، عورتوں والا لباس لے کے آئی اور ان کو وہ پہنا دیا۔ اب یہ جب نبی علیہ السلام کے پاس عورتوں والے لباس میں پہنچے، پیارے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میں مصعب بن عمیر سے راضی ہوں، تو بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دے۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہ شخصیت بنے ہیں پھر کہ جب مدینے کے لوگ آئے 2-4 سال پہلے، یا رسول اللہ کوئی امام دیجئے، یا رسول اللہ کوئی شیخ دیجئے، یا رسول اللہ کوئی محدث دیجئے، کوئی مفکر دیجئے جو ہم کو دین سمجھائے گا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مصعب بن عمیر کے لے جاؤ، جب اس کو لے جاؤ گے تو تمہیں دین کے معاملے میں کبھی بھی کوئی کمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے آرام سے، اور خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ بڑا پریشان ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔
اس کو وہ 10-15 دن ہو گئے پریشانی میں، کبھی کسی محلے میں پھرتا ہے، کبھی کسی سے، اس لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ یہاں مکے میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ میری پیمنٹ مر گئی ہے۔ آپ تو سب بیپاری ہو زیادہ تر، پتا ہے نا بیپاری کی اگر 1000 روپیہ بھی کہیں رہ جائے تو ہر سال اس کو لیجر میں دوبارہ چڑھاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ 1000 لے جانے کے لیے 200 بار جانا پڑے دوسرے کی دکان پہ، جب تک آئے گا نہیں کھاتے میں سے کٹے گا نہیں۔ اب یہ غریب آدمی ہے، قبیلے بنو سلیم سے اس کا تعلق ہے، یہ وہاں قبیلے کے اونٹ لے کے مکہ المکرمہ کی منڈی میں بھیجتا ہے، اس کو بھی کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، اونٹ والوں کا بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اس بار جب آیا تو اس کے اونٹ ایک بندے نے خرید لیے، وہ اس کی پیمنٹ نہیں کر رہا، جس نے اونٹ خریدے وہ اس کے پیسے نہیں دے رہا۔ اب یہ پریشان ہے کہ مکے میں کوئی حکومت ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی کوتوال ہو تو میں جاؤں اپنی شکایت لگاؤں میری پیمنٹ مل جائے۔ تو کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں جا، تو بیت اللہ کے برآمدے میں روزانہ صبح کو قالین بچھائے جاتے ہیں، ان قالینوں پر بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہ قہوہ پیتے ہیں اور بیوپار کرتے ہیں، وہی مکے کے مالک ہیں۔ اب یہ ایک دن صبح وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بہترین قالین بچھے، بڑے بڑے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھا ہے؟ امیہ بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے دشمنان اسلام ایک جگہ بیٹھے، قہوہ بھی پیتے، کاروبار بھی کرتے اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں بھی کرتے۔ اب یہ ان کے پاس پہنچا تو اس دن امیہ سب سے آگے تھا، امیہ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن ہے، سیدنا بلال کا مالک ہے یہ۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی میں فلاں قبیلے کا بندہ اونٹ بیچنے آیا تھا، میرے اونٹ رکھ لیے، پیمنٹ نہیں ملتی، کیا آپ دلوا سکتے ہو؟ تو جب اس نے یہ بات کہی نا تو امیہ نے حیرانی سے یہ کہا کہ ہم سب تو یہاں بیٹھے ہیں، تمہاری پیمنٹ کون روک لیا؟ مطلب ہم جتنے بڑے بڑے گنڈے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، گنتی کے تو لوگ ہیں، ہم سب تو یہاں ہیں، تمہارے پیسے کس نے روک لیے؟ ابھی نام بتاؤ، ابھی نکلوا دیں گے۔ کیونکہ امیہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس نے بھی پیسے روک لیے اونٹوں کے، میں اس کے بعد جاؤں گا، کون ہے ایسا مکے میں ہمارے علاوہ جو بدماشی دکھا سکے، آدھے پیسے خود رکھوں گا، آدھے اس کو دوں گا اور اس کو چلتا کر دوں گا۔ تو چنانچہ اس بندے نے جب امیہ نے کہا کہ قصہ کہانی مت سنا، بس نام بتا، ادھر نام بتا، ادھر تیری پیمنٹ فوراً ریلیز ہوگی، اس نے کہا جی جس نے میرے اونٹ لیے، جو میرے پیسے نہیں دیتا، اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ اب جیسے ہی امیہ نے سنا وہ تو زور زور سے ہنسنے لگا، کہتے ہیں تو ہماری باس کا نام لے رہا، باس بھی آنے والے ہیں، میں تو پہلے آج آ گیا ہوں۔ تو امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی، بدماش تھا نا، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس نے اس بندے کو کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، اور نبی علیہ السلام کہاں بیٹھتے تھے؟ کھانا کعبہ سے ٹیک لگا کے۔ نماز کے علاوہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہجرت سے پہلے کہاں بیٹھتے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اب امیہ اس بندے کو دور سے نبی علیہ السلام کی شناخت کرواتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس چلے جا، وہاں تیرا کام بن جائے گا۔ وہ کیوں کہتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس، یہاں روک کے ایک بات کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، امیہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، امیہ محمد رسول اللہ کے خلاف بدر میں اترا، امیہ محمد رسول اللہ کے بدر کے دوران ہلاک ہوا، امیہ اسلام کا بدترین دشمن ہے، لیکن امیہ دشمن ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ در رسول پر اگر یہ چلا گیا تو اس کی سنوائی ہوگی، اس دروازے سے یہ خالی واپس آنے والا ہے۔
وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جائے گا، نبی علیہ السلام کو فریاد لگائے گا، اور نبی علیہ السلام فریادی کو کبھی ٹھکراتے نہیں ہیں، وہ فریادی کی بات سنتے، وہ اس کو لے کے ابو جہل کے پاس جائیں گے، اس کے پیسوں کی تقاضا کریں گے تو ابو جہل سے لڑائی ہوگی، ہم بھی تماشا دیکھیں گے۔ تو امیہ نے اس یقین کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹال دے، وہ مدد کریں گے غریبوں کی، ان کے دربار میں سنوائی ہوتی ہے، وہاں بہانے بازی نہیں ہے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل رہے ہیں، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، صحابہ قریب کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے، فرمایا یا رسول اللہ ان سب کے سامنے نہیں، آپ ذرا میرے ساتھ اس طرف چلیے۔ وہ نبی علیہ السلام کو ایک طرف لے گئی، کافی قدم چلایا، اچانک وہ زمین پر بیٹھی، ریت کے اوپر بیٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ریت پر بیٹھ جائیں، نبی علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، پوچھا کیا بات ہے، وہ کہتے یا رسول اللہ مدینے کے بچے مجھے چھیڑتے، مجھے پتھر مارتے، مجھے پاگل پاگل کہتے، آپ حکم جاری کریں کہ آج کے بعد کوئی مجھے نہیں چھیڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پرسنل سیکٹری بلائے، کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا حکم جاری کرو آج کے بعد اس بٹیا کو کوئی چھیڑے نہیں، اس خاتون کو کوئی چھیڑے نہیں۔ وہ پھر اپنی باتیں کرنے لگی، جب بہت دیر ہو گئی کہنے لگی یا رسول اللہ کافی وقت ہو گیا، اب میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، میں جاتی ہوں آپ بھی جائیں۔ اب جب وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبھی دوبارہ ضرورت پڑ جائے تو میرے گھر تک آنا، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہے۔ یہاں تو مولویوں کو ٹائم نہیں ہے سننے کی، کارپوریٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے غریب کی سننے کی، مالداروں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب واپس مسجد نبی تک پہنچے، صحابہ نے ادب کے ساتھ جھک کر عاجزی کے ساتھ دھیمی آواز میں کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دینی تھی کہ یہ جو بڑھیا آپ کو ادھر لے گئی نا، یہ جو خاتون آپ کو پکڑ کے لے گئی، یا رسول اللہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ دماغی طور پر پگلی ہے۔ اب سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا تھا، فرمایا میرے صحابہ مجھ کو بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، مجھ کو بھی پتا ہے یہ دیوانی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس وہ بندہ پہنچا جس کو امیہ نے کہا کہ وہاں چلا جا۔ اب جب وہ پہنچا تو آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو کیا کہتا تھا، پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ نہیں پتا نا؟ جب بھی کوئی نیا بندہ نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو بے ساختہ کہتا تھا کہ اے پیاری صورت والے، اے نورانی چہرے والے۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بے ساختہ کہا اے پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے آگے سے جب سلام کا جواب دے کے جو بات کہی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم پر بھی رحمت ہو، لیکن مجھے تم مسافر لگتے ہو، پریشان بھی ہو اور چہرے سے بھوکے بھی لگتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں مسافر بھی، پریشان بھی اور بھوکا بھی ہوں۔ اب نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا کھلایا، ہوش حواس درست ہو گئے۔ تو پوچھا اب بتا کیا کام ہے؟ ادھر امیہ نے اپنا ایک غلام جاسوس بنا کے پیچھے پیچھے بھیجا ہے کہ جب لڑائی شروع ہو جائے، جب نعوذ باللہ بحث شروع ہو جائے، جب تکرار شروع ہو، ہمیں آ کے خبر دینا، ہم بھی اس میں شریک ہوں۔ تو چنانچہ کیا ہوا؟ اب نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں بندے سے اب بتا کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اس نے کہا پیاری صورت والے میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اونٹ لے کے آیا تھا، میں نے بیچے، جس بندے نے خریدے وہ پیسے نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے بندہ مکے میں جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی؟ وہ کہتا ہے پیاری صورت والے اس بندے کا نام ابو جہل ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب اپنے دشمن کا نام سنا، جب مکے کے پاور کا نام سنا تو چہرے پر بالکل سکون ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چلنا ہم دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے، ہم دلوائیں گے۔
अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े उसको लेके, जासूस पीछे पीछे, तो चंद कदम के फासले पर उस बंदे ने अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। अब जासूस के जहन में है कि अबू जहल जब नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को देखेगा, क्योंकि कई हमले पहले कर चुका है, तो आज जब उसके दरवाजे पर खड़े तो आज खतरनाक हमला करेगा। अब जब दरवाजा खुला, अबू जहल की जब निगाह पड़ी ना नबी अलैहिस्सलाम पर, तो कांपने लगा। अक्सर मैं पंजाबी च दसदा हुन्ना अगली गल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने जरा दबका के क्या भी की गल हुण बच्चों के भी पैसे